بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس شخص کو قرآن مجید اور حدیث کی نصوص یاد نہیں وہ کسی وقت بھی غلطی کھا سکتا ہے اور من مرضی کا مفہوم پیش کر سکتا ہے، اور خوف ہے کہ کہیں اس حدیث کے زمرے میں نہ آ جائے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس نے اپنے پاس سے بات کھڑی اور نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا وہ خود فرما رہا ہوتا ہے۔ جب نص یاد کریں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہوگا۔ ہم اس لیے بھی حدیث کو یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ کائنات کے فلاسفر، ڈاکٹرز، دانشور ساری جمع ہو جائیں، ان کی بات میں اتنی لذت اور مٹھاس اور تاثیر نہیں ہو سکتی جتنی محمد کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں تاثیر ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے رسول کی باتوں کو عام کریں، آپ کے اعمال اور آپ کے افعال اور آپ کی اداؤں کو عام کریں۔ اور تیسرا اس لیے بھی ہم حدیث کو یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اور دوسری روایت میں آتا ہے نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اور تیسری روایت میں آتا ہے نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا، کچھ بھی سنا ہے، ایک حدیث سنی ہے حتی یبلغہ غیرہ، اس نے اس کو سنا ہے، صرف سنا نہیں ہے، فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها، سنا، یاد کیا اور پھر اسے جیسے سنا آگے پہنچایا۔ جس طرح آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، جس نے 99 نام ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ امام ابن القیم فرماتے احصاء کا معنی کیا ہے؟ ان ناموں کو عدد شمار کرے، یاد کرے، معنی سے واقفیت حاصل کرے اور اس کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ ایک حدیث کو سننا، سمجھنا، فوعاها، یاد کرنا، وحفظها وأداها كما سمعها، پھر اس کی ادائیگی کرے جیسے اس نے سنی ہے، ادائیگی عمل سے بھی زبان سے بھی۔ تو حدیث کو سننا، اس کو یاد کرنا، اس کے مدلولات اور مفاہیم اور مدرکات سے واقفیت حاصل کرنا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس پیغام کو عام کرنا۔ جس کے نصیبے میں یہ کام ہو جائے، نضر اللہ امرأ، یہ دعا بھی ہے، خبر بھی ہے۔ دعا یہ ہے کہ جو ایسا کام کرے دنیا اور آخرت میں اس کا چہرہ چمکتا نظر آئے، بشاشت والا ہو۔ خبر کیا ہے؟ اور علماء کہتے ہیں والاخبار اولی من الدعاء، کہ اللہ کے رسول نے خبر دے دی ہے، جو بھی حدیث کو سنتا یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے اللہ اس کے چہرے کو بارونق رکھتے ہیں۔ اس لیے امام ابن ابو بکر ابن الولی فرمایا کرتے تھے ما من رجل يطلب الحدیث الا وفي وجهه نظرہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے حدیث حاصل کی ہو، حدیث یاد کی ہو، پھر اللہ نے اس کے چہرے پہ رونق نہ پیش کی ہو، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جو بھی حدیث کو یاد کرتا ہے، طلب کرتا ہے، اس کے چہرے کو اللہ بارونق بنا دیتے۔ یا
الكريم